صلی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایت ہی محترم اور واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں آج جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لفظ عالمین جس شے کو، اس کائنات کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے جب بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب، عالمین، جو گزر چکے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، جو گزر چکے، العالمین۔ اس سے مراد ہر ذرہ، ہر ذرہ، ہر پہاڑ، ہر ندی، ہر دریا، ہر سمندر، زمین و آسمان، چاند ستارے، ہر ایک شے کا میں رب ہوں، میں ہر شے کا خالق ہوں، میں ہر شے کا مالک ہوں۔ اور اے محبوب، جس شے کا میں خالق ہوں، جس شے کو میں نے پیدا فرمایا، اس کے لیے تو رحمت ہے۔ سب کچھ پر تیری رحمت کا سایہ ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہ تو کل کی بات ہے۔ تخلیق تو کائنات کی تخلیق تو اس سے شاید کروڑوں اربوں برس پہلے کی ہوئی ہے۔
اور جس شے کی تخلیق ہوئی جب ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے بھی پہلے جس شے کی تخلیق ہوئی، محبوب تو اس کے لیے رحمت، اس سب کچھ پر تیری رحمت کا سایہ۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے، یہ بہت کم سوچ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے آخر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ یہ آمد تھی، دنیا میں آمد تھی، تخلیق اس وقت نہیں ہے، تخلیق اس وقت نہیں ہے، یہ تو ولادت تھی، یہ تو دنیا میں آمد تھی۔ تخلیق کے بارے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس سے بھی کروڑوں نہیں اربوں برس پہلے جب سے اس کائنات کا سلسلہ شروع کیا، تو اس سے بھی پہلے، تیری رحمت اس سے بھی پہلے کی ہے، تیرا نور اس سے بھی پہلے۔ کن فیکون، کسی اللہ والے نے، کسی نظر والے نے، کسی دل والے نے، کسی پہنچے ہوئے نے، جن کے لیے پردے اٹھے ہوتے ہیں، جس کا پردہ اٹھا ہوتا تھا، جس کا پردہ اٹھا ہوا تھا، کسی اس نے یہ کہا کہ کن فیکون، تا کل دی گل ہے۔ کن کا معنی ہو جا، فیکون ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو یہ حکم دیا تھا، کہا کن ہو جا، فیکون ہو گیا۔ اتنی دیر لگی۔ اللہ کا حکم جب بھی ہوتا ہے تو اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ کن فیکون تک کل دی گل ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، پیدائش، اساں تا اگے دی پریت لگائی۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ کن فیکون تا کل دی گل ہے، اساں تا اگے دی پریت لگائی۔ وہ رحمت تو اس سے بھی پہلے تھی۔ حضرت جابر کی وہ حدیث کہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو۔ سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور سیر کرتا رہا، جہاں اللہ نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، کچھ بھی نہ تھا، نہ حجر تھا، نہ شجر تھا، نہ جمادات تھے، نہ نباتات تھے، نہ حیوانات تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ نور سیر کرتا رہا جہاں خدا نے چاہا۔ اور بات آگے بڑھ جائے گی، کوئی بھی بات ہوتی ہے پھر اس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے
کہ کہیں اس سے کوئی غلط نتیجہ نہ اخذ کر لے، اس لیے پھر اس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھ جائے گی۔ میں مضمون دوسرا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اس وقت جس زمانے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سیر کرتا رہا، 4 رکعت نماز ادا کی تھی۔ 90,000 سال کا قیام تھا، 90,000 سال کا قعدہ تھا، 90,000 سال کا سجدہ تھا، 90,000 سال 2 سجدیاں کے درمیان تھا، 90,000 سال کا دوسرا سجدہ تھا۔ اس طرح 4 رکعت نماز نفل ادا کی تھی اس زمانے میں۔ سورہ اعراف سے پہلے جو آیا کریمہ ہے، فرمایا رب العزت نے، اے محبوب تو فرما انہیں، تو فرما قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، انہیں کہو کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے فرمایا انہیں فرما، انہیں بتا کہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ اب بتاؤ اس بات میں کوئی وزن رہ گیا جو کہا جائے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اس سے پہلے تھا، جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی تھا۔ رب فرماتا ہے میں رب ہوں، میں ہر ایک کا رب ہوں، جسے اس نے تخلیق کیا، جب فرمایا کن، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے، جب اس نے فرمایا کن زمین کو ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا، آسمان مارز وجود میں آ گیا۔ تو رب العزت نے ہر شے سے فرمایا میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ ہر شے نے، کائنات کی ہر شے نے یہ عرض کی، قالو بلا، تو ہمارا رب ہے، قالو بلا، تو ہمارا رب ہے۔ اب جو بھی شے پیدا ہوئی وہ مخلوق ہوئی، اللہ خالق ہوا، تو وہ مسلمان ہوئے نا جن کا ایمان اللہ پر تھا۔ زمین کا رب خدا، آسمان کا رب خدا، جس شے کو بھی تخلیق فرمایا، جو تخلیق ہو گئی اس کا وہ رب ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہر شے، دنیا کی ہر شے عبد بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے، یعنی عبد مخلوق، بندہ، وہ خدا، وہ بندہ عبد بن کر
چاند ستارے درخت حیوانات نباتات جمادات کائنات کی ہر شے عبد بن کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی۔ تو جو تخلیق ہوا اس کا رب، اس کا خدا، وہ مخلوق اور اس کا وہ رب، تو رب العزت نے فرمایا انہیں تو کہہ سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ مسلمان ہوتا ہے ماننے والا، جو تخلیق ہوا وہ رب کو ماننے والا۔ اس چھری نے کیا کہا تھا؟ لوہا ہے، بے زبان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کاٹتی نہیں تھی، حکم نہیں تھا، تو بار بار زور لگاتے رہے، نہیں کاٹا اس نے، پھر اسے زور سے غصے سے پھینکا، وہ ایک پتھر میں اس طرح جا کے پیوست ہوئی کہ اس پتھر میں گڑ گئی اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے عرض کی باری تعالیٰ زبان دے میں کچھ کہوں، تو اس چھری سے آواز آئی ابراہیم کیا کروں؟ تو کہتا ہے کاٹ، اللہ کہتا ہے دوزخ کی آگ میں جلاؤں گا اگر ایک بال بھی کاٹ دیا تو مخلوق ہوئی نا، مخلوق ہوئی۔ کتے نے کیا کہا تھا جب اصحاب کہف نے اسے روڑے مارے بھی یہ چلا جائے، تو اس نے جواب دیا تھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ ہم نے کہیں چھپنا ہے، ہم نے کہیں چھپنا ہے، تو وہاں شور مچائے گا، تیری عادت ہے، مخلوق تو وہ ہے کہ تو شور مچائے گا، ہمیں پکڑوا دے گا۔ اس نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، اس لیے میں شور نہیں مچاتا۔ تو وہ بھی بول پڑا، مخلوق تھی وہ بھی بول پڑا۔ تو یہی کچھ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے وقت درخت کو نہ چھیڑو، درخت سوتے ہیں، درخت سوتے ہیں، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو درخت جاندار ہوئے نا، انہیں زبان بھی ملتی ہے، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر اب بھی میں اسے پہچانتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر میں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی۔ پتھر بھی محسوس کرتے ہیں، انہیں بھی علم ہے کہ یہ ہستی ہے جس کی رحمت ہے ہر ایک پر۔ تو کوئی شک رہا اس بات میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حضور جس کے لیے میرے محبوب جس کا میں خدا ہوں اس کا تو مصطفیٰ ہے، جس کا میں رب ہوں اس پر تیری رحمت ہے، تیری رحمت ہے۔ کوئی جب بھی تھا اس پر رحمت تیری تھی، جب زمین مارز وجود میں آئی تو اس پر رحمت کس کی تھی؟ مصطفیٰ کی رحمت تھی۔ آسمانوں پر مصطفیٰ کی رحمت، جس کا وہ خدا ہوا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ اس پر، کائنات کی ہر شے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے میں نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا، ہر شے پر تیری رحمت ہے محبوب، تیری رحمت ہے۔ تو کائنات کی ہر شے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا میں کوئی نہیں جس کا مجھ پر احسان ہو،
میں نے سب کے احسانات چکوا دیے کہ بدلے دے دیے، صرف ابو بکر سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا اور اللہ کے صورت میں دے گا۔ کتنی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد کے علاوہ کے پاس کتنی صورتیں ہیں جس صورت میں وہ بدلہ دے گا۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دے گا، ہمیں اس کا علم نہیں، ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیا دینا ہے، اس کے پاس کیا کیا ہے، اس کے پاس کیا کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہم اس دنیا میں اور میرے ساتھ ابو بکر ہیں، ہر جگہ ابو بکر ساتھ تھے، ہر وقت ابو بکر ساتھ ہیں، ہجرت کی رات ابو بکر ساتھ تھے، کوئی بھی وقت آیا ابو بکر ساتھ تھے۔ تو جس طرح یہاں دنیا میں ساتھ ہیں، جنت میں بھی ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ابو بکر ساتھ ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس جنت میں ہوں گے؟ جنت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ ایسی تو نہیں کہ جس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم کہاں اور جنت کہاں۔ اگر ہمیں کروڑوں اربوں سال خربوں سال اپنی اپنی سزا بھگت کر، اپنے اعمال کی سزا بھگت کر اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی جنت نصیب ہو بھی گئی تو وہ جنت ہمارے لیے تو وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ جنت ہے۔ مگر کہاں وہ جنت، کہاں اولیاء کی جنت، کہاں اولیاء کی جنت، کہاں انبیاء کی جنت۔ پھر انبیاء کے درجے ایک سے بڑھ کر دوسرا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول کے درجے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے الگ بنائے، ایک رسول سے دوسرے رسول کا درجہ بڑھا، اس سے دوسرے رسول کا درجہ بڑھا، اس سے تیسرے رسول کا درجہ بڑھا۔ کوئی ایسے ہوئے دوسروں سے ممتاز جنہیں اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا موقع ملا، وہ کئی کتنوں سے ممتاز ہوئے۔ وہ رسول بھی ہوئے سلیمان علیہ السلام، جن کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، ہوا ان کا حکم مانتی تھی، وہ ہوا میں اڑتے تھے، حکم دیتے تخت کو فلاں جگہ چل۔ 40,000 افراد کی بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی اس تخت پر، سلیمان علیہ السلام کو اس تخت پر جسے ہوا میں اڑتا تھا، وہ جہاں حکم دیتے وہاں وہ پہنچ جاتا۔ ہوا حکم مانتی تھی سلیمان علیہ السلام، تو ان کا درجہ دوسرے انبیاء سے یہ الگ ہوا۔ اس لیے انبیاء کے درجے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہوتے ہیں، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ اسی طرح انبیاء کے درجے، وہ کون سی جنت ہوگی جس میں میرے آقا ہوں گے؟ وہ جنت کون سی ہوگی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے؟ وہ اللہ رب العزت کا جو تخت اقتدار ہے، عرش پر جب تخت لگے گا خدا کا،
ساتھ ہی ممبر ہوگا، حدیث پاک، جس پر میرے آقا جلوہ فروز ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا تخت ہوگا اور ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ممبر ہوگا جس پر حضور جلوہ فروز ہوں گے۔ تو وہ جنت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اب بتاؤ، اللہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ابو بکر ہر شخص کے بدلے ہم نے دے دیے سوائے حضرت ابو بکر کے، اسے اللہ ہی دے گا، اس کا اجر اللہ ہی دے گا۔ اور ابو بکر کو درجہ پھر اللہ کیا دے گا؟ ہوئے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں میں ہوں گا وہاں ابو بکر ہوگا۔ اب بتاؤ ابو بکر کو کہاں لے گئے؟ ابو بکر کہاں پہنچ گئے؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس انہیں کیا دے گی؟ رہی مخلوق، ہمارے نزدیک تو درجے ہم اس شے کو کہتے ہیں، اس شے کو درجے کہتے ہیں ہم تو کہ اللہ رب العزت اس کے بخت بلان، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی، اسے نیکیاں زیادہ ملیں گی، اسے نیکیاں زیادہ اور ملتی جائیں گی، اور انبار لگ جائیں گے، نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو جواباً فرمایا ہاں، حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ خاموش ہو گئی۔ میرے آقا سمجھ گئے کہ یہ پوچھنا کیا چاہتی، خیال تھا کہ شاید میرے باپ کا نام لیں۔ میرے آقا سمجھ گئے تھے، فرمایا عائشہ کیوں پوچھا تھا؟ کیوں پوچھا تھا؟ عرض کی آقا ویسے ہی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اصل مسئلہ بتا کہ تو نے کس لیے پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے سوچا شاید میرے باپ کا نام لیں۔ فرمایا تو نے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیوں کا پوچھا ہے، وہ تجھے بتایا ہے کہ عمر کی تیرے باپ کی نیکی وہ ایک رات یا 2 راتیں جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، وہ 2 راتیں جو ابو بکر نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھیں، میری امت کی قیامت تک کی تمام نیکیوں سے پر وہ ایک نیکی بھاری ہے ابو بکر کی وہ ایک نیکی بھاری ہے میری امت کی قیامت تک کی نیکیوں پر۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے بھی ایک دفعہ پوچھا۔ ہم تو دنیا کے درجوں کی بات کرتے ہیں نا، دنیا کے درجے ایسے ہیں ابو بکر کے۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا جبریل تو سارے انبیاء کے پاس جاتا رہا تو سب امت کے اب تمام افراد کو، تمام امتوں کے سب سرداروں کو تو جانتا ہے، ہر ایک کو تو جانتا ہے، ان کے درجے تو جانتا ہے، تو سب سے افضل تو نے کسے پایا؟ سب سے زیادہ نیکیاں سب امتوں کو ملا کر سب کی نیکیوں سے زیادہ نیکیاں کس کی تھی؟ تو نے کس کی دیکھی؟ حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جس نے 84 سال تک جسم سے جنگی ہتھیار نہیں اتارے تھے۔ حالت جنگ میں جو ہتھیار ہوتے ہیں پاس، وہ لباس پہنے رکھا، زرہ پہنے رکھی، خود پہنے رکھا، ہر وقت تیار جیسے ابھی جنگ میں جا رہا ہے، رات کو سوتا بھی اس حال میں تھا۔ 84 سال تک اس نے ہتھیار نہ ڈالے،
اتارے نہ، ہمیشہ وہ ہتھیار اس کے پاس وہ جو کسے رہتے تھے، اس حالت میں وہ رہا کہ ہتھیار اتارے ہی نہیں، اللہ کے لیے جہاد کے لیے اتنا تیار رہا۔ تو یہی سوال میرے آقا کی بارگاہ میں ہوا، میرے آقا کے امتیوں، حضور کی کس کس رحمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ صحابہ نے اس پر جس طرح آدمی کسی پہ رشک کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض کی، آقا ایک شخص تھا، سنا ہے بنی اسرائیل میں آپ بیان فرما رہے تھے کہ اس نے 84 سال تک ہتھیار نہ اتارے، جنگی ہتھیار، تو قیامت کے دن پھر اس کا درجہ تو بہت بڑا ہو جائے گا، مطلب ہے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں اس کی ہو جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو للچاتے دیکھا، اس کو نیکیوں پر للچاتے دیکھا، خود کو اپنے آپ کو محروم سمجھنے لگے کہ اس کا درجہ ہم سے پھر اونچا ہو جائے گا۔ اس وقت دوڑ اس شے کی تھی، محنت اس کے لیے کرتے تھے کہ میرے درجے بڑھ جائیں۔ جب سب سو جاتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری نیکیاں ان سے بڑھ جائیں، کسی کو علم نہ ہو کہ میری نیکیاں جس طرح ہم دولت کو چھپاتے، کسی کو پیسے دینے بھی ہوں تو وہاں جیب سے نکالتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھ لے، چھپا کر نکالتے ہیں، کوئی مانگ نہ لے، جس طرح ہم اس کو چھپاتے ہیں، اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ جو پہلوان ہوتے ہیں نا، پہلوان، وہ اپنی ایکسرسائز یا کسرت جب کرتے ہیں، اڈان وغیرہ بیٹھکیں وغیرہ جب لگاتے ہیں تو یہ محنت کرتے ہیں، وہ نہیں کسی کو پتہ چلنے دیتے کہ ہم بہت زیادہ زور کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں، وہ نہیں کسی کو پتہ چلنے دیتے، کسی کو علم تک نہ ہو کہ یہ اتنی محنت کرتا۔ اس وقت دوڑ اس بات کی تھی کہ میری نیکیاں دوسروں سے بڑھ جائیں، میں خیرات کروں، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی نیکی کا کسی کو دوسرے صحابی کو پتہ نہ چلے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس وقت دوڑ اس بات کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سوچا 84 سال والا، ان کے تو پاؤں کے نیچے سے گویا زمین نکل گئی، وہ تو لے گیا سب کچھ، وہ تو ہم سے بہت درجے اوپر چلا گیا۔ اس طرح للچاتے ہوئے میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص نے 84 سال تک ہتھیار سجائے رکھے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو للچاتے دیکھا تو اللہ کے ایسے حکم کا انتظار کیا کہ اے باری تعالیٰ میرے صحابہ للچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، انہیں کہو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک رات ایسی دیتا ہے، سال کے بعد وہ آئے گی، ایک رات ایسی دیتا ہے جو اس کی پورے 84 سال کی عبادت پر بھاری ہو جائے۔ جو ایک رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر لے گا، اس ایک رات کو پا لے گا، تو اس کی ساری 84 سال کی عبادت پر ان کی یہ رات بھاری ہو جائے گی۔ اس وقت دوڑ اس بات کی تھی۔ تو میرے آقا، میں عرض کر رہا تھا کہ کون کون سی نعمت سے، کون کون سی رحمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ پر ہوئی، کون کون سی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ میرے آقا کی رحمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رحمت کے درجے پیدا کیے، ہم اپنی رحمت کو پھیلایا،
اپنی رحمت کو اس قدر پھیلایا. کیا یہ قرآن میں حکم ہے کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا؟ کیا قرآن میں حکم ہے جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اللہ پاک اسے بھی روزے جتنا ثواب دے گا؟ کیا قرآن میں ہے؟ یہ میرے آقا نے اپنی رحمت کو کھلایا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کیا جو یہ نیت کر کے سوئے گا کہ میں فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا اور رات کو اسے موت آ گئی، کوئی ناگہانی کوئی آفت میں مبتلا ہو گیا اور صبح نماز تک پڑھ نہ سکا، مگر چونکہ اس کی نیت تھی اللہ پاک اسے بعد جماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. یہ میرے آقا کی رحمت تھی. اپنی رحمت کو اس طرح بکھیرا، اپنی رحمت کو اس طرح پھیلایا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تھی کہ وہ روزہ توڑ کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گیا؟ یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا، مجھے سزا دو. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. آقا میں ایک تو نبھا نہیں سکا، 60 روزے رکھو. عرض کی آقا میں ایک نبھا نہیں سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کی آقا میں تو اپنے بچوں کو نہیں پال سکتا، یہ کھجوریں لے لو، یہ جا کے تقسیم کر دو، 60 مسکینوں کو کھلا دو. اس نے عرض کی آقا مجھ سے مسکین ہی بڑا کوئی نہیں. فرمایا جا گھر کھا لے، تیرے روزے کی وہ ادا ہو گیا، کفارہ ادا ہو گیا. یہ رحمت ہے خدا حضور کی جیسے وہ آپ نے پھیلائی. کیا اس کا صلہ آپ یہ دیتے ہیں؟ کیا آپ کا اس کا صلہ یہ آپ یہ دیتے ہیں؟ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اعتراض کرتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، ان میں نقص نکالتے ہیں. جس محبوب کو خدا نے فرمایا میں تجھے رحمت للعالمین بنایا، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا، کائنات کی ہر شے پر میرے آقا کا سایہ، آسمانوں پر میرے آقا کا سایہ، آسمان کے فرشتوں پر میرے آقا کا سایہ، عرش پر میرے آقا کا سایہ کی رحمت کا سایہ، کرسی پر میرے آقا کی رحمت کا سایہ، قلم پر میرے آقا کی رحمت کا سایہ. کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ کس ذات پر آواز معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کستے؟ کس ذات کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ان کا نام آئے تو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے؟ یہ کتنی بے وقوفی ہے ہماری. یہ کس طرح کسی کی شان کو، کسی کی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کسی کے احسان کا شکر ادا نہ کرنا. یہ کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ وہ ذات اقدس جس نے ہمارے لیے کائنات کی ہر نعمت اللہ سے لے کے ہمیں دی، کائنات کی ہر شے کی نعمت ہمیں اللہ نے لے کے دی. جو میرے آقا کی زبان اقدس سے نکل گیا وہی خدا کی تقدیر بن گئی، وہی خدا کی تقدیر بن گئی. جب کفار نے سورج چاند کو زمین پہ آنے کا مطالبہ کیا تو میرے آقا نے اشارہ فرمایا کتنی دیر ہوئی تھی. کائنات کی ہر شے کوئی ایسی ہے جو میری آقا کے حکم پہ نہ چلے، جو میرے آقا کے حکم پہ نہ چلے. کسی کو زندہ کرنے کا میرے آقا نے ارادہ فرمایا. کوئی ایسا واقعہ تمہارے پاس ہے کہ آپ نے اشارہ کیا ہو اور وہ زندہ نہ ہوا ہو؟ کبھی ایسا دیکھا کہ کسی نے آ کے میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا ہو اور وہاں سے ملا نہ ہو، میرے آقا نے جواب نہ کر دی ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ کسی کے سوال کو، کسی کو آپ نے کسی منگتے کو، کسی مانگنے والے کو کبھی واپس نہیں لوٹایا؟ کسی سائل کو آپ نے اس کا سوال کو پورا کیا؟ کوئی ہے جو خالی لوٹایا جائے؟ کیا قیامت کا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہو، ہاں وہ ایک کافر تھا
وہ ایک کافر تھا جو میدان جنگ میں کتنی جنگیں لڑ چکا تھا، خون آلود ان کے تلوار ہاتھ میں تھی، کتنے جسموں سے آر پار ہو چکی ہوگی مسلمانوں کے، تو خون سے لتھڑی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو ہی اس کی نظر میرے آقا پہ پڑی، کایا پلٹ گئی، ادھر سے رحمت کی نظر پڑی، ادھر سے رحمت کی نظر پڑی، اور نظر وہاں پڑی کہ نظر کے ذریعے اس نے جا کے سب کوئی دھو ڈالا۔ ایک لمحہ نہیں بیتا کہ سب کوئی دھل گیا، اس کی کایا پلٹ گئی۔ اب وہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، جب دیکھا میرے آقا کو تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا حضور آج اگر میں اب کلمہ پڑھ لوں تو کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ کیا میری بخشش ہو جائے گی اگر میں اب کلمہ پڑھ لوں؟ یاد تو تھا کہ میں زندگی میں کتنے پاپ کیے، ساری زندگی پاپ کرتا رہا، تو مجھے اللہ بخش دے گا؟ فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، تیری بخشش کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ کیا یہ قرآن میں آیا؟ کیا قرآن میں آیا؟ میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کا سایہ تھا، رحمت کو اس قدر بکھیرا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے تو گھوڑے سے اترنے لگا، رکاب میں پاؤں پھنس گیا، وہ گھوڑا گرم تھا، میدان جنگ میں دوڑتا پھرتا تھا، وہ گھوڑا بھاگ نکلا اور وہ گھسیٹتا پھرا۔ جب صحابہ نے پکڑا تو وہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی، وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو چکا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو۔ اب دنیا اس کی زیارت کے لیے امڑ پڑی، جنتی کو دیکھ لیں، کیا یہ رحمت کو بکھیرا نہیں گیا؟ رحمت کا سایہ نہیں سب پر پڑ گیا؟ جس نے کعبے کو دیکھا، جس نے کعبے کو ایک نظر دیکھا پہلی نظر پہ، اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ کیا یہ قرآن میں ہے؟ جس نے کعبے کو دیکھا اس کے سارے گناہ دھل گئے، جس نے علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا اس کے سارے گناہ دھل گئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے علی کو پیچھے سے دیکھا، پشت کو دیکھا، وہ بخشا گیا۔ یہ سب کچھ میرے آقا کی رحمت ہے۔ ارے وہ ذات جو رحمتیں بکھیرتی آئی ہے، کائنات جو گزر گئی ان پر بھی خود مصطفیٰ کی رحمت، اور جو قیامت تک آئے گی اس پر بھی میرے آقا کی رحمت، اور قیامت کے سارے دن اللہ آقا دو جہاں کی رحمت کو بکھیرا جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں وہ پرچی ہوگی محبت مصطفیٰ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں میری محبت ہو اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ میری محبت والا شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ اسے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اور جب میرے آقا کی محبت والا شخص قبر میں جائے گا، فرشتے آ کے جگائیں گے، ارے ان فرشتوں کو روکنے کے لیے میرے آقا تشریف لے آئیں۔ اللہ رب العزت، میں جو کچھ عرض کرنا تھا وہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ بات کوئی چلتی ہے تو پھر اس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور بات ہو جاتی ہے اس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے، کہیں کوئی اس کا نتیجہ غلط اخذ نہ کر لے۔ تو میں جو بیان کرنا تھا اس تک پہنچ نہیں سکا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا